والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا ہوں کاری کہ یہ تیری زبان لگتا ہے. اور جب ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، جب ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. لائق صد عزت و احترام و تکریم معزز سامعین امت بہترین جماعت مومنین اور علماء کرام کی اچھی خاصی تعداد، جمیع اہل سنت کے غیور سنی مسلمان بھائیوں، علماء کرام، حفاظ کرام اور استادی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، سب سے پہلے میں اپنا وہ قاری صاحب نے میرا تعارف کرایا کہ بھی خطیب واقعات اور ٹیکسلا، ایسی کوئی بات نہیں. میں 2001 میں جو قاری صاحب نے آپ کو قرآن پاک سنایا ہے، استاد القرآن فخر القرآن استادی المکرم حضرت علامہ قاری فضل الحق صاحب زید شرف ہو، میں 2001 میں مدرسہ فیض و ضیاء القرآن میں ان کو حفظ کا سبق سنایا کرتا تھا. آج 2001 کے بعد 2023 میں آپ کی جامع مسجد غوثیہ میں محلہ علی آباد میں وہی سبق دہرانے کے لیے آیا ہوں. اگر سبق میں نے ٹھیک سنایا تو استاد صاحب کی طرف سے شاباشی مل جائے گی، اور سبق کے اندر اگر کوئی غلطیاں ہوئی تو استاد صاحب اصلاح فرما لیں گے. آپ کو جس شخصیت نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا ہے، وہ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ان سے پڑھا ہوں، وہ میرے استاد ہیں. اتنی ٹیلی سبحان اللہ آپ سے تو مزہ نہیں آنا. میں ٹیکس میرا کوئی نہیں ہے، نال پر تنول گلی رامکوٹ یوں کونسل شہرگڑھ یہ پر تنول نہ کاری اختر صاحب تھوڑے کول بیٹھے نے، میرے ماموزاد بھائی نے کاری صابر صاحب، مولانا احمد انوار صاحب. میں بھی اسی اگی نا، میرا بھی یہی علاقہ ہے، تحصیل اگی ہے، ضلع منصر ہے. میں استادوں کو پڑھ کے صرف آج کل شفٹ جڑا ہے تو میں ٹیکسلا ہو گیا. میرا مختصر جو وقت قرآن اور عظمت قرآن، لیکن کم از کم تو جاگ کے اے ماں اندازہ ہوئے کہ بھائی میں جنک سنا رہے ہیں اے مردے نہیں بلکہ زندہ ہیں. اور وہ آخنے بھائی بغیر پٹرول تو موٹر سائیکل نہیں چلنا، بغیر پٹرول تو موٹر سائیکل
تو اسی طرح مولوی اور خطیب کا پٹرول ہونے اس پاسے والے بولے اس پاسے والے میرے کو خفا تے کوئی نہیں. اللہ اللہ میرے رب قدیر کی قرآن پاک لا ریب کتاب بے مثال کتاب سے ایک آیا مقدسہ کو کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. مالک ارض و سماء ارشاد فرماتے ان ھذا القرآن، یہ قرآن جو قاری صاحب نے نماز تراویح کے اندر آپ کو سنایا، علی آباد والے آپ نے سنا، قاری صاحب نے سنایا، رب کا قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن، یہ قرآن، ایک یہ قرآن ہے جو 30 پاروں والا ہے، ایک یہ قرآن ہے جو میرے تیرے سینے کے اندر ہے، ایک وہ قرآن ہے جو مکے کی گلیوں میں پھرتا رہا ہے، ایک یہ قرآن جو 30 پاروں کے اندر قاری صاحب نے ہمیں سنایا، ایک وہ قرآن جو مکے کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا رہا. میرا تیرا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی، ساتھ دیں گے تو مزہ آئے گا، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی، یہ قرآن بھی بے مثال، وہ قرآن بھی، یہ قرآن بھی دیب، وہ قرآن بھی. یہ قرآن پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی سیدنا ابوبکر صدیق کہلاتا ہے. اور یہ قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کی لارب یہ لارب کتاب بے مثال کتاب، ساری کتابوں کی سردار، وہ جو چلتا پھرتا رہا وہ قرآن پاک، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے. یہ قرآن بھی بے مثال، وہ قرآن بھی بے مثال، گولنے کے چراغ، گولنے کے پیل، مہر علی شاہ کی روح ترپی، بول اٹھے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جان یہ بولن دی. اور پھر پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں جانی دی. ایک تو سن بھی مائیے گائے ہو سن تے مائی سونے ہو سن، لیکن پیر مہر علی شاہ دے مائیے سن لو. ایک تے میں تے تسی مائیے اپنے محبوب دے گانے ہیں نا، ایک پیر مہر علی شاہ رب دے محبوب دے مائیے گائے ہیں. کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، اور رب سونا قسم کھاوے اکا تیری پاک جوانی دی. کون سا قرآن میرا بھائی قاری صاحب نے نماز تراویح کے اندر قرآن سنایا، کون سا قرآن فرمایا؟ 30 پاروں والا قرآن، وہ قرآن جو لا ریب ہے، جو رب قدیر نے تورات کو بھی بھیجا، زبور کو بھی بھیجا، انجیل کو بھی بھیجا. آنے کا انداز تو دیکھ، اللہ کریم نے جناب عیسیٰ روح اللہ سے فرمایا عیسیٰ اپنی عبادت خانے کے اندر ٹھہر جا، جہاں تو مجھے اللہ اللہ کہتا ہے، جہاں تو میری عبادت کرتا ہے وہاں ٹھہر جا، تجھے انجیل ملے گی. جناب موسیٰ سے فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آ جا، 40 دن کا چلہ کاٹ لے، پھر تجھے تورات ملے گی. جناب داؤد سے فرمایا داؤد اپنی عبادت گاہ کے اندر ٹھہر جا، وہاں تجھے کتاب زبور ملے گی. لیکن مجھے تجھے جو کتاب عطا کی گئی، جو میرے نبی پہ کتاب نازل ہوئی، رب قدیر نے یہ نہیں فرمایا امنہ کے لال مکے کے اندر ٹھہر جا، مدینے کے اندر ٹھہر جا، خیبر کے اندر چلا جا، غزوہ خندق کے اندر چلا جا. نانا کسی مقام پر ٹھہرنے کے لیے نہیں کہا، فرمایا پیارے حبیب اور نبیوں کو اپنے پاس بلا کے کتابیں دیتا رہا، لیکن تجھے دینے کا انداز نرالا ہوگا. جہاں تو جائے گا وہاں قرآن جائے گا. اگر تو مکے میں تو قرآن مکے کے اندر جائے گا، تو اگر مدینے کے اندر قرآن مدینے میں جائے گا.
तू खैबर के अंदर होगा, कुरान खैबर के अंदर होगा। उलमा का इख्तिलाफ हो गया, कहने लगे कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? एक ने कहा कुरान क़र्उ से मुश्तक़ है, जिसका मानी है जमा होना, मिलना, मिलाना, इकट्ठा होना। फरमाया कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि कुरान के अंदर दुनिया के उलूम भी मौजूद है, आखिरत के उलूम भी मौजूद है, फरिश्तों के उलूम भी मौजूद है, अंबिया के उलूम भी मौजूद है, बरज़ख के उलूम भी मौजूद है। फरमाया तमाम उलूम कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि मेरे रब का कुरान कहता है ला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। फरमाया खुश्क है कि तर, छोटी है कि बड़ी, सारी की सारी चीजें कुरान के अंदर। फरमाया कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि कुरान के अंदर हर चीज का इल्म है। दूसरे उलमा उठे, फरमाया कुरान क़िराअतन से मुश्तक़ है, जिसका माना है पढ़ी हुई किताब। आई किताब, लेकिन पढ़ी हुई आई, बाकी किताबें इकट्ठी नाजिल हुई, पढ़ी हुई नाजिल नहीं हुई। फरमाया कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि लोहे महफूज से उतरा, जिब्राइल ने पढ़ा, जिब्राइल ने पढ़कर आमना के लाल को सुनाया, आमना के लाल ने अबू बकर सदीक को सुनाया, अबू बकर से होते होते अली आबाद वालों यहाँ तक पहुंचा तो कारी साहब ने आपको नमाज तरावी के अंदर सुनाया। फरमाया सुबह क़यामत तक जितनी ये किताब पढ़ी गई, पढ़ी जाती है या पढ़ी जाएगी, दुनिया की कोई किताब इतनी तिलावत नहीं होती। फरमाया कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। लेकिन तीसरा ग्रोह मेरा और तेरा आ गया, तीसरा ग्रोह अहले सुन्नत का आ गया, मोहब्बत करने वालों का आ गया, इश्क करने वालों का आ गया। अहले इश्क ने कहा हम न क़र्उ वालों को गलत कहते हैं, न क़िराअतन वालों की तरदीद करते हैं, हम कहते हैं क़िराअतन वाले भी ठीक, क़र्उ वाले भी ठीक, लेकिन अहले इश्क कहते हैं कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि ये मेरे तेरे नबी की अदाओं का नाम है। मेरे नबी जुल्फों पे कंघी करे कुरान बोलता है, मेरा नबी हाथ उठाए कुरान बोलता है, उंगली का इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए कुरान बोलता है, उंगली का इशारा करे सूरज पलटे कुरान बोलता है, हजरत अली की आंखें दुखे लुआबे दहन लगाए कुरान बोलता है, अबू बकर सदीक की एड़ी पे सांप ढसले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुआबे दहन लगाए कुरान बोलता है। मालिक कायनात कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? फरमाया कुरान मेरे नबी की अदाओं का नाम है। और यही कुरान जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल हुआ, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले मक्का पे बतौर दलील पेश किया, अहले मक्का मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह करीम ने मुझे ये किताब कुरान पाक की शक्ल में दी है, इस पे अमल, इस पे ईमान ले आओ, इसके मुताबिक जिंदगी गुजार लो। अहले कुफार ने कुरान पाक पढ़ा, कहने लगे इन हाजा इल्ला सातीरुल अव्वलीन, कहने लगे आमना के लाल ये कुरान तो नहीं, ये तो पहलों के किस्से हैं, ये तो पहलों की कहानियां हैं। रब्बे करीम ने 3 चैलेंज दिए, फरमाया अहले मक्का इसकी मिसल किताब लेके आ जाओ, ना ला सके फरमाया 10 सूरतें लेकर आओ, ना लेके आ सके फरमाया सूरह कौसर जितनी छोटी सी सूरत लेके आ जाओ, ना लेके आ सके। आज बड़े दिनों के बाद मेरे तेरे नबी के हुक्म के मुताबिक एक सहाबी ने सूरह कौसर ली, लिख के खाना काबा की दीवार के साथ लटका दी। मलक व शुरा बड़े बड़े बादशाह अहले मक्का फसाहत व बलागत के शाहसवार शेर कहने वाले बड़े बड़े शायर अपने कलाम को खाना काबा की दीवार के साथ लटकाते थे, लिखते थे
آج صحابی نے جب سورہ کوثر لگا کے لٹکا دی، سارے اہل مکہ لبید بن ربیعہ کے پاس چلے گئے، جو ملک الشعراء ہے، جو شعراء کا بادشاہ ہے، جو بڑا ہی فصاحت و بلاغت کا علمبردار بنا ہوا ہے، سارے اس کے پاس چلے گئے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ صورت لگا دی، آپ اس کا جواب دیں۔ لبید بن ربیعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر آیا، جب سورہ کوثر دیکھی کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا، کسی انسان کا کلام نہیں، خالق انسان کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ عقل کے دریچے کھلے، گھر جانے کے بنائے سیدھا در رسول پہ آ گیا، یا رسول اللہ قرآن سمجھ آ گیا، کلمہ پڑھائیے، اپنا صحابی بنا لیجئے۔ فاضل بریلی کی توڑ پر فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپی، بول اٹھے آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور میں نے سارے تیرے کلام پر ملی یوں کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس کو تنگ کر کے میں کھل رہا بیٹھ سے آپ تشریف رکھیں۔ میں نے آیا مقدسہ پڑھی تھی، میں استادی مکرم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاضی انور الحق صاحب کو اس نورانی اور عرفانی بزم میں، محفل میں، تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پہ وہ بزرگ کہتے ہیں جہاں پہ عالم دین بیٹھا ہو وہاں پہ زبان کنٹرول کر کے بات کرنی چاہیے، اور جہاں اہل دل بیٹھے ہوں، اللہ کے ولی سادات بیٹھے ہوں، وہاں دلوں کو کنٹرول کر کے بیٹھنا چاہیے۔ تو میں پہلے تو ایک استاد تھے سبق سنا رہا تھا، اب 2 استاد آ گئے۔ بات میری وہی پرانی ہے کہ اگر میں نے ٹھیک بات کی تو استادوں کی تائید مل جائے گی، اور مجھ سے اگر غلطی ہوئی تو استاد اصلاح فرما لیں گے۔ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، بلکہ یوں کہہ دیں کہ انسان کو پستی سے اٹھا کر اوج سریہ پہ پہنچاتا ہے۔ ابو بکر میرے نبی کے در پہ آئے تو ابو بکر تھے، قرآن کا دامن تھاما، آقا کریم علیہ السلام کا لڑ تھاما تو پھر ابو بکر نہیں صدیق اکبر بن گئے۔ عمر آئے تو عمر تھے لیکن قرآن کا دامن تھاما تو فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان آئے تو عثمان تھے لیکن جب قرآن کا دامن تھاما تو ذوالنورین بن گئے۔ علی آئے تو علی تھے لیکن قرآن کا دامن تھاما تو پھر علی علی نہیں رہے، شیر خدا بن گئے۔ کس قرآن کی بات کرنے لگا ہوں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب اپنے عبادت خانے کے اندر، اپنے دفتر کے اندر جہاں پہ بیٹھ کے مسئلہ مسائل لکھتے، کتابیں لکھتے، بچوں کو پڑھاتے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان آ گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر داخل ہوئے۔ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ آنے والے نے کہا شاہ صاحب مسلمانوں کی ناک کٹ گئی، اسلام تباہ ہو گیا، اسلام بدنام ہو گیا۔ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا بات کیا ہے، اصل بات تو کر، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے شاہ صاحب دہلی کا چوک ہے،
एक पादरी अपनी किताब इंजील लिए हुए है, इंजील लेके खड़ा है, कहता है अगर मुसलमान सच्चे, ये सामने आग जल रही है, मैं अपनी किताब इंजील को आग के अंदर डालता हूँ। ओ मुसलमानों, आओ तुम अपने कुरान पाक को आग के अंदर डालो। अगर कुरान पाक बच गया, तुम मुसलमान सच्चे हो, मेरी किताब इंजील बच गई, हम ईसाई सच्चे हैं। किबला शाह साहब बड़े बड़े वक्त के उलमा वहां मौजूद है, बड़े बड़े वहां मुसलमान मौजूद है। किबला शाह साहब वो मुनादरे का चैलेंज दे रहा है, कोई कबूल करने वाला नहीं। किबला शाह साहब फरमाने लगे उठो। उठ के अपना असा लिया। आने वाले ने कहा किबला शाह साहब कुछ किताबें तो लेते जाइए, क्योंकि पादरी से मुनादरा करना है। किबला शाह साहब ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, मेरे नाना 14 सदियां पहले ऐलान करके चले गए थे, ऐ मुसलमानों तुम में 2 बारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इन 2 बारी चीजों को थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। वो आने वाले सुन, मेरे नाने ने एक तो अपनी औलाद के बारे में फरमाया था, एक तो अपनी अहले बैत के बारे में फरमाया था, एक तो फातिमा ज़हरा की औलाद के बारे में फरमाया था, और एक कुरान के बारे में फरमाया था। मैं अल्लाह के नबी अपने नाना की औलाद हूँ, सीने में मेरे कुरान है, हाथ में कुरान पाक लेके जाने की हाजत इंशाअल्लाह पेश नहीं आएगी। आगे हुए दिल्ली का चौक है, जम्मे गफीर है, ईसाई भी है मुसलमान भी है। किबला शाह साहब पहुंचे, फरमाया पादरी क्या दावा है? पादरी कहने लगा शाह साहेब इस इंजील को मैं जलती हुई आग के अंदर डालता हूँ, अगर आग ने इसको ना जलाया तुम ईसाई बन जाना, तुम अपनी किताब कुरान को आग के अंदर डालो, अगर कुरान बच गया मैं कलमा पढ़ लूंगा, मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा, मैं तुम्हें सच्चा मान लूंगा। किबला शाह साहब ने फरमाया सुन ले, हम बेअदब भी नहीं, हम गुस्ताख भी नहीं, हम कुरान जलाने वाले नहीं, कुरान को सीने के अंदर महफूज करने वाले। लोगों ने कहा फिर मसला कैसे हल होगा? किबला शाह साहब ने फरमाया था अभी तक तो पादरी की दलील थी, अब सैयद का भी छोटा देख ले, अब सैयद की भी जरा देख ले। किबला शाह साहब ने फरमाया ऐसा करते हैं पादरी, तू अपनी इंजील को सीने से बांध ले, मैं रब्बे कदीर की किताब, लारैब किताब, बेमिसाल किताब, बेऐब किताब, अपने नाना पे उतरने वाली आखिरी किताब, सारी किताबों की सरदार किताब अपने सीने से बांधता हूँ। तू भी आग के अंदर छलांग लगा, मैं भी आग के अंदर छलांग लगाता हूँ, तू बच गया, अगर तेरी किताब ने तुझे बचा लिया ईसाई सच्चे हैं, मुझे कुरान पाक ने बचा लिया मुसलमान सच्चे हैं। अगर मुझे इंजील, तुझे इंजील ने बचा लिया ईसाई सच्चे, मुझे कुरान ने बचा लिया मुसलमान सच्चे। अब पादरी पीठ पीछे चलने लगा, अब भागने लगा, लोगों ने पकड़ा, फरमाया बड़े बड़े दावे कर रहा था, बड़ी बड़ी दलीलें दे रहा था, क्या वजह हुई कि भागने पे मजबूर हो गया? पादरी कहने लगा असल बात यह है इंजील को घर से मसाला लगा के आया था, जिस्म को मसाला लगा के नहीं आया। इंजील को मसाला लगा के आया था, दवाई लगा के आया था, अगर इसको आग के अंदर डालता भी इंजील को आग न जलाती। किबला शाह साहब को कहा गया किबला शाह साहेब आपने इतनी बड़ी दलील, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? दलील दीजिए। फरमाया 14 सदियां पहले मेरे नाना फरमा गए थे लौ जुइलल कुरआनु फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नार महतरका, अगर चमड़े के अंदर कुरान पाक रख दिया जाए
پھر اس چمڑے کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا تھا اس آگ کی جرأت ہی نہیں کہ اس چمڑے کو جلا ڈالے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، یا تو یہ حدیث آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات کے ساتھ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں اگر قرآن پاک کو چمڑے کے اندر رکھ دیا جاتا، اس چمڑے کو آگ کے اندر ڈالا جاتا تو آگ اس کو نہیں جلا سکتی تھی۔ اور دوسرے علماء تشریح یہ کرتے ہیں، فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہو، جو حافظ قرآن ہو، اللہ نہ کرے اگر کسی اعمال کی وجہ سے، کسی فعل اور کسی عمل کی وجہ سے کل اگر اسے جہنم کا پروانہ بھی مل جائے، اسے کہہ بھی دیا جائے کہ تو جہنم کے اندر چلا جا، تیرے اعمال ٹھیک نہیں، تیرے اعمال نیک نہیں، تیرے اعمال بہت زیادہ خراب ہے، تیری برائیاں زیادہ ہیں، تیرے گناہ زیادہ ہیں، فرمایا یہ حدیث اس مقام پر کام آئے گی کہ جس کے دل کے اندر، جس کے سینے میں رب قدیر کی کتاب ہو، اللہ کریم اسے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور میں نے سارے تیرے کلام پر ملی یوں کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب، تو کتاب اپنا تعارف نہیں کرواتی کہ میں کیا ہوں، مجھے لکھنے والا کون ہے، کیوں لکھا گیا، حیثیت نہیں بتاتی۔ لیکن رب قدیر کی قرآن، رب قدیر کی کتاب قرآن مجید، جو سوال کریں گے آپ سوال بعد میں کریں گے، جواب پہلے نظر آئے گا۔ قرآن سے پوچھے قرآن تیرا نام کیا ہے، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کہاں سے آیا؟ فرمایا فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے آیا ہوں۔ قرآن پاک شوال میں آیا ہے کہ ذی قعدہ میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں قرآن رمضان میں نازل ہوا ہوں۔ قرآن پاک دن کے اندر آیا ہے کہ رات کے اندر آیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے آیا رات میں ہوں لیکن عام رات میں نہیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے افضل رات کے اندر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن مجید بتا تجھے لے کے آنے والا کون ہے؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، مجھے جبرائیل امین لے کے آئے ہیں۔ اے قرآن پاک بتا نازل کس پہ ہوا ہے؟ فرمایا نزل علی محمد، کملی والے پہ نازل ہوا۔ ہر سوال کا جواب قرآن پاک دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں میرا اور آپ کا یا معاشرہ یہ ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، جس کے پاس بلڈنگ ہو، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، ہم کہتے ہیں چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب یہ بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ ایک نظر اسلام کی تاریخ پہ چلتے ہیں، آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں، اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ دنیا والے تو چودھری، ملک اور خان کو اعلیٰ اور افضل کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں، آپ کی نظر میں کون اعلیٰ ہے، کون افضل ہے، کون اعلیٰ مقام پر فائز ہے؟ تو آمنہ کے لال 14 صدیاں پہلے فرما گئے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، وہ سب سے افضل ہے۔ اور اسی روایت کو ایک کتاب کے اندر آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا قرآن پڑھانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے والے بھی اعلیٰ ہیں، پڑھانے والے بھی اعلیٰ ہیں۔ اور ایک روایت انہی الفاظ کے تھوڑا سر تو بدل کے ساتھ یوں ہے کہ ان افضلکم، بے شک تم میں سے سب سے فضیلت والا وہ شخص ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے۔ وہ قرآن آپ نے سنا، قاری صاحب نے آپ کو نماز تراویح کے اندر سنایا، لیکن یہ قرآن کچھ ہم سے مطالبات بھی کرتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو،
یہ قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو. یہ قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم پر حج فرض ہے تو حج کیا کرو. یہ قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ والدین کا ادب و احترام کیا کرو. یہ قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا کرو. کیا ہم قرآن پاک کے ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم سب سے اس کے والدین راضی ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے والدین راضی ہیں؟ کیا شاگرد سے استاد راضی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں. میں استادوں کی موجودگی میں استاد میری تائید کریں گے. میں سبق میں نے پہلے کہا، میں سنا رہا ہوں. ایک تو وہ جو آپ کا سسر ہے، جس نے بیٹی دی اپنی، وہ تیرے باپ کا درجہ رکھتا ہے. اور ایک جو تیرا حقیقی باپ ہے، جس سے تو پیدا ہوا ہے. اور ایک تیرا باپ استاد ہے، استاد تیرے باپ کا درجہ رکھتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قول یہ ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد بن گیا ہے. میں قاری صاحب کی موجودگی میں ان سے اجازت لے کر ممبر پہ بیٹھا تھا، اور چونکہ استاد جی آئے تو دوران تقریر میں ان سے اجازت لے نہیں سکتا کہ بھائی دوران تقریر، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو کے سبق سنانے لگ گیا. یعنی جہاں ہمارے زمانے میں، پہلے ہمارے زمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میری کوئی 90 سال 100 سال عمر ہو گئی ہے. میرے زمانے سے مراد یہ ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جس محفل میں باپ ہوتا تھا بیٹا نہیں بیٹھتا تھا. ابھی کی بات ہے، میں 2000 یا 1999 کا سبق سنا رہا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے 24-25 سال پہلے چلے جائیں. والد ہوتا تھا تو بیٹا نہیں بیٹھتا تھا. اگر بڑا بھائی موجود ہوتا تھا تو چھوٹا بھائی اس محفل کے اندر نہیں بیٹھتا تھا. بڑا بھائی بات کر رہا ہو تو چھوٹے بھائی کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا. والد کے سامنے بیٹے کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا. کیا آج ہمارا معاشرہ اسی طرف چلا گیا؟ کیا آج ہمارے درمیان ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ادب ہمارے اندر رہا ہی نہیں؟ نہ استاد کا ادب، نہ والد کا ادب. قرآن پاک لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور صبح قیامت تک اس کی زبر کو زیر اور زیر کو کوئی پیش نہیں بنا سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور رمضان بھی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، تو قرآن کن کی شفاعت کرے گا؟ کہ ادھر قاری صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں اور باہر برآمدے میں ہم گپے لگا رہے ہیں. میں آپ کی یہاں کی بات نہیں کر رہا. میں 21 رمضان سے لے کر 29 تراویح ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں، اگر میں پہلے پہنچا ہوں تو حال ہمارا یہ ہے. اور میں اب یہاں آیا ہوں تو باہر کچھ دوست احباب میرے بھائی وہ گپوں میں مشغول تھے. اب کون سی نماز تراویح ہے میرا بھائی کہ ادھر قاری صاحب نے الحمد شریف شروع کی، علم تری کیف آگے پڑھ لیا، جب آخری آیت کے آخری لفظ پہ پہنچے اللہ اکبر کہا تو ہم اٹھ کے اللہ اکبر. یہ نماز ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا ہے. ہم مسلمان اس رسم و رواج سے نکل کر حقیقی اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گے تو قرآن کل ہماری شفاعت کرے گا. رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ رات کو میں نے ان کو کھڑا رکھا، نیند ان کی میں نے ان کی نیند ضائع کی، یا اللہ یہ کھڑا ہو کے مجھے سنتے رہے. اور روزہ کہے گا، یا اللہ دن کے اندر میں نے ان کو بھوکا پیاسا رکھا. رب قدیر کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے رمضان اور اے قرآن، ہم نے تم دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا. یہ جو جہنم کو اس کو سرٹیفکیٹ ملا تھا، اس کو جہنم کو لے کر جانا تھا، تمہاری شفاعت ان کے حق میں قبول کر کے ان کو ہم نے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ. میری تقریر کے آخری لمحات، آخری الفاظ ہے میرا بھائی. حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ، سینکڑوں مسلمانوں کا قاتل. جب قرآن پاک کے اعراب لگانے لگا، زبر اور زیر لگانے لگا، انطاکیہ کی بستی کے لوگ آ گئے، انطاکیہ والے آ گئے. حجاج بن یوسف
हज्जाज बिन यूसुफ, तूने वैसे भी बड़े जुल्म किए हैं, बड़े लोगों को कत्ल किया है, दुनिया का कोई गुनाह तूने छोड़ा नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ, ऐसा करना, कुरान पाक के अंदर एक नुक्ते का इजाफा कर ले। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कहां पे नुक्ते का इजाफा करना है, कहां पे नुक्ता लगाना है? फरमाया कुरान पाक के अंदर आता है फ़अबऊ अन युदय्यिफूहुमा। जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह और जनाबे खिजर इन ताकिया वालों के पास आए, उन्हें आकर कहा हम अल्लाह के मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं, हमें कुछ, हमारी कुछ मेहमान नवाजी करो। तो कुरान पाक के अंदर आता है फ़अबऊ, उन बस्ती वालों ने इनकार कर लिया, उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की। फ़अबऊ, उन्होंने इनकार किया उन दोनों की मेहमान नवाजी से। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह की मेहमान नवाजी नहीं की, जनाबे खिजर की मेहमान नवाजी नहीं की। इन ताकिया के लोग मर गए, पीछे उनकी औलाद आ गई। कहती है हज्जाज बिन यूसुफ, एक नुक्ता अपनी तरफ से लगा ले, दुनिया की जितनी दौलत चाहे मांग ले हम देंगे, दुनिया की जो आशाएं मांगता है मांग ले हम देंगे, दुनिया का जो मुतालबा करता है तेरा मुतालबा माना जाएगा, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुबह क़यामत तक जब भी आने वाले लोग फ़अबऊ पढ़ेंगे, उनके जहन में ताकिया के लोग आएंगे, उनके जहन में हमारे अबाउजदाद आएंगे, उनके जहन में हमारे असलाफ आएंगे, लोग हमें ताना देंगे और भाई तुम्हारे बड़ों ने अल्लाह के नबियों की मेहमान नवाजी नहीं की। इस बात के नुक्ते को ऊपर लेके चला जा, लफ्ज बन जाएगा फ़अनऊ, और एक अपनी तरफ से नुक्ता, एक नुक्ता अपनी तरफ से बढ़ा के फ़अनऊ की जगह फ़अतऊ कर ले, मानी बन जाएगा। इन तकिया वाले मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा अगरचे मैंने सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल किया है, सैकड़ों मुसलमानों का कातिल हूं, बड़े बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन इन ताकिया वाले सुन लो, सारी कायनात की दौलत भी मेरे सामने रख लो। कुरान पाक की जबर को ज़ेर को पेश करने के लिए नीचे से नुक्ता ऊपर लेके जाना, अपनी तरफ से नुक्ता बढ़ाना। हज्जाज बिन यूसुफ से ये उम्मीद न रखना। उन्होंने कहा क्यों? फरमाया तुमने पढ़ा नहीं, जब फ़अबऊ पढ़ लिया है फिर कुरान पाक के अंदर तुमने ये भी पढ़ा होगा ना। मालिक अर्ज़ व समा इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह करीम फरमाता है कुरान पाक को हमने ही नाजिल किया है, हम ही इसके मेहमान, इसके निगहबान है। कौन सा कुरान पाक? ए मेरा भाई, मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहुल हसना वल हसनतु अशरु अमसालिहा। जिसने कुरान पाक का एक हरफ तिलावत किया अल्लाह करीम उसको 10 नेकियां अता फरमाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अल्फुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। फरमाया लोगों, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ इलादा हरफ है, लाम इलादा हरफ है, मीम इलादा हरफ है। क्या मतलब? फरमाया एक मर्तबा अलिफ लाम मीम गैर रमजान में, रमजान की बात नहीं, गैर रमजान में एक मर्तबा अलिफ लाम मीम पढ़ोगे अल्लाह करीम 30 नेकियां अता फरमाएगा, 30 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 30 गुनाह मुआफ फरमाएगा। और आपने तो माशाअल्लाह पूरा कुरान पाक सुना। मालिक की कायनात उस्ताद मोहतरम का कुरान पाक सुनाना और आप तमाम अहबाब का सुनना और मेरा यहाँ आकर अपने उस्तादी को सबक सुनाना अपनी बरगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। अपनी औलाद को, अपने बच्चों को
قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ خود ڈبل ایم میں ہوں، الحمدللہ۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ کریں، لیکن اصل تعلیم ہے قرآن کی، اصل تعلیم ہے علم دین کی۔ آپ کے بچے کے پاس بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی یونیورسٹی لیول کی سند ہو تو آپ کل دنیا سے پردہ فرمائیں گے، چلے جائیں گے، تو آپ کا بچہ وہ یونیورسٹی کی اسناد لے کر قبر کے اوپر جا کے جتنا مرضی اسناد کو پلٹے دیکھے، آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، قرآن پاک حفظ کروایا ہے، ناظرہ پڑھایا ہے، جب وہی بچہ آپ کی میری قبر پہ جائے گا اور بسم اللہ پڑھے گا، بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک جگہ سے تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے۔ جو آپ کے ساتھی تھے رفقا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہاں کیوں ٹھہرے؟ آپ نے توقع فرمایا، آگے گزر گئے، کام کر کے پھر واپس آئے، پھر ٹھہرے۔ ساتھیوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ٹھہرے؟ فرمایا یہاں قبر والے کو جاتے ہوئے جب میں یہاں ٹھہرا تھا تو میں نے دیکھا تھا یہاں نیچے قبر ہے اور قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ تعجب مجھے اس وجہ سے ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام کر کے واپس آیا ہوں، تھوڑی دیر پہلے یہاں قبر جو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا ہوا تھا، اب وہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنی ہوئی ہے۔ رفقا نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ ہوئی؟ وحی آ گئی، عیسیٰ روح اللہ یہ شخص جب مرا اس کی عورت امید سے تھی اور اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا جب میرے گھر میں بچی یا بچہ پیدا ہو تو اسے رب کی کتاب سکھانی ہے۔ آج اس کا وہ بچہ اس قابل ہوا کہ وہ قاری کے پاس گیا تو قاری نے اس بچے کو پڑھایا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے اپنی توتلی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم فرماتا ہے عیسیٰ روح اللہ مجھ رب کو حیا آ گئی کہ اس کے باپ کو قبر کے اندر میں عذاب دے رہا ہوں اور اس کا بیٹا دنیا کے اندر اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے۔ بچے کے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے والد کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اگر صرف بسم اللہ پڑھنے کے اتنے بڑے فضائل ہیں، اللہ کریم مردے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو میرا بھائی آپ نے تو پورا قرآن پاک سنا اور قاری صاحب نے سنایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے آباء و اجداد قرآن پاک سے محبت کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔